اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنها حولا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں اس رمضان کا تیسرا جمعہ پانے کی توفیق دی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کی 3 اقسام ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہر مسلمان اپنی نماز کے اندر کہتا ہے زبان کے ساتھ جتنی بھی عبادات ہیں، بدن جسم کے ساتھ جتنی بھی عبادات ہیں، اور مال کے ساتھ جتنی بھی عبادات ہیں اللہ کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے اندر اللہ نے لذت رکھی ہے۔ اس نعمت کا تعلق دیکھنے سے ہو یا کھانے پینے سے ہو، یا اس نعمت کا تعلق جو ہے وہ انسان کی شرمگاہ سے ہو۔ انسان جو ہے اسے کمزور پیدا کیا گیا ہے، مشقت سے کتراتا ہے، اور جن اقوال اور اعمال کاموں کے اندر اس کو فرحت، راحت اور لذت محسوس ہوتی ہے، یہ ان کی طرف رغبت کرتا ہے۔ ہمارے اندر سب سے بڑی جو کمی ہے وہ عبادات کی حلاوت، مٹھاس اور لذت نہیں ہے۔ 100 میں سے میں ایک ہی بات نہیں کرتا، 1000 میں سے ایک ہی بات نہیں کرتا، شاید لاکھوں میں سے ایک آدمی ہو کہ جس کو دنیا کی تمام لذتوں سے بڑھ کر نماز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر لذت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کو کون سی عبادت پسند ہے؟ فرمایا طول القنوت۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت، وہ نماز پسند ہے جس کے قیام لمبے لمبے ہوں۔ ہمارے مذہبی لوگ، نمازی لوگ، علماء، ائمہ، دیندار لمبے قیام سے کتراتے بھی ہیں، گھبراتے بھی ہیں، اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اس سے خالی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کون سا ایسا خوش نصیب ہے کہ جس کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی
کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی تم کو دیکھ رہا ہے. یہاں 40 اور 50 سال سے نمازی لوگ بھی موجود ہیں. کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی نماز پڑھی ہے کہ جس میں آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو، آپ کا دل کرتا جائے کہ میں بس کھڑا رہوں، آج بیٹھوں نہ، آج میں رکوع نہ کروں؟ کیا آپ نے زندگی میں ایسی کوئی نماز پڑھی ہے کہ جس نماز کے اندر آپ کی یہ کیفیت تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی نماز پڑھی ہے کہ جس میں آپ کی کیفیت یہ ہو کہ میرا پروردگار، میرا خالق اور مالک جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ حضرات، ہمارا جو مزاج ہے آپ کو اکثریت نظر آئے گی کہ نوافل کے اندر کوتاہی کرتے ہوئے. جو لوگ اپنی نمازوں کے پہلے اور بعد والے نوافل نہیں پڑھتے وہ کبھی بھی اپنی فرض نمازوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. اور جو لوگ قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار نہیں کرتے وہ کبھی بھی اپنے نوافل کی حفاظت نہیں کر سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نوافل کے ساتھ رغبت دیکھیے کہ ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو نمازوں کے نوافل چھوڑنے والا ہو، جو تراویح چھوڑنے والا ہو. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز تراویح پڑھاتے تھے، اور جب آخری عشرہ آتا تو لوگوں کو نماز تراویح پڑھانا چھوڑ دیتے تھے، مسجد میں نہیں آتے تھے. آج ہم مسجد میں نہیں آتے تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے کہ مسجد میں ہم اگر جائیں گے تو ہمیں نماز تراویح پڑھنا پڑے گی. وہ مسجد میں کیوں نہیں آتے تھے؟ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ساری رات قیام کرتے تھے، ساری رات. حضرات، اب قصہ مختصر ہے، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں. ہم سحری کے وقت نہیں اٹھتے، ہم اذان کے وقت سحری کھاتے رہتے ہیں. یہ رخصت ہے، ہم اس کو عادت بنا لیتے ہیں، اور پھر ہم کھاتے رہتے ہیں کہ جب تک ہمیں دور سے بھی اذان کی آواز آتی رہے. پھر ہم روزے رکھ کر سو جاتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ، نہ ذکر و اذکار کی پرواہ. اور میں نے مذہبی لوگوں کے اندر اس چیز کو دیکھا ہے. ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، عصر کے وقت مسجد میں آئیں گے اور بندے سمجھتے ہیں کہ حضرت جو ہے وہ نفل پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز عصر کی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، سوتے رہتے ہیں. کیا ہماری تخلیق کا مقصد جو ہے وہ سونا ہے؟ اور پھر جب ہم افطاری کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں مثال دے کر بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہم جانوروں کی طرح اتنا بے تحاشا کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ کو اتنا بھر لیتے ہیں کہ کئی لوگ بیماریوں کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹ کے بوجھ کی وجہ سے مسجد کے اندر آنا بھی گوارا نہیں کرتے. چلا نہیں جاتا، نماز میں کھڑا نہیں ہوا جاتا، تراویح نہیں پڑھی جاتی، سانس جو ہے وہ پھول جاتا ہے. اور یہ جو میں نے کوتاہیاں بیان کی ہیں، ہم سب اس کا حصہ ہیں، میں بھی آپ بھی. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. حضرات، دو چیزیں آپ کے اندر اگر ہیں آپ خوش نصیب ہیں. پہلی چیز کہ جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی آپ عبادات کرتے ہیں کرتے جائیں، مایوس نہ ہو. میں آپ کو جہنم کی وعید نہیں آج سنانے لگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا.
فرمایا اس بندے کے لیے جنت اور خوشخبری ہے کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار اللہ تبارک و تعالی سے جو معافی ہے، یہ کلمہ سب سے زیادہ پایا جائے۔ آپ سحری میں کوتاہی کا شکار ہیں، افطاری میں، تراویح میں، ذکر و اذکار میں، لیکن آپ اپنی زبان سے یہ تو کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، یا اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اللہ کی توفیق سے آپ اس بات کو سن کر حیران ہوں گے کہ 99% جو ہمارے لوگ ہیں یہ معافی مانگنے کے عمل سے بھی جاہل ہے کہ معافی جو ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگنی۔ یہ بات یاد رکھیں، حدیث قدسی ہے، زمین کے برابر بھی گناہ لے کر انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندے کا استقبال کرتا ہے۔ پھر انسان بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب تک نرخرے کے اندر یہاں انسان کی موت کے وقت غرغرہ جو ہوتا ہے کہ روح جو ہے اس کی جب یہاں آتی ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توبہ اور استغفار کی مہلت دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں دوستو، توبہ کرنی کیسے ہے؟ بعض کلمات ایسے ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، مٹی اور ریت کے ذرات کے برابر بھی انسان کے گناہ ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کو کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کے پڑھنے سے انسان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے نام 99 نام ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو اللہ کے 99 ناموں کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس عمل کے بدلے بھی اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنا۔ اب اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں کہ جو آپس میں ملتے ہیں، وہ رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، لیکن بعض اللہ کے نام اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ ایک لفظ کے ساتھ اللہ نے تین اپنے وصف اور اپنے نام بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نام کون سے ہیں؟ اللہ کا نام ہے غافر الذنب۔ غافر، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اور اس کائنات میں اللہ کے سوا اگر آپ نے کسی کی الوہیت کو اور اس کی ربوبیت کو اور اس کی برتری کو دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ گناہ معاف کرنے پر قادر ہے؟ گناہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ نبیوں نے بھی معافی مانگی اپنی امتوں کو سکھانے کے لیے، تو کس سے مانگی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ معاف کر سکتا ہے، نہ کوئی قبر والا، نہ کوئی ولی اور نہ کوئی نبی کہ جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب ہمیں گناہوں کی معافی جو ہے وہ مانگنی بھی نہیں آتی، بڑی معذرت کے ساتھ۔ باشعور لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے گناہوں کی جو معافی ہے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے کہ کیسے مانگنی ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ کوئی بھی گناہ ہے، گناہوں کی قسمیں ہیں۔
صغیرہ گناہ ہیں اور کبیرہ گناہ ہیں۔ صغیرہ گناہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو مسکراتے چہرے کے ساتھ نہ ملیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ آپ کے منہ سے بو آتی اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ آپ میلے کچیلے رہتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ آپ اللہ کی نعمتوں کے آثار اپنے بدن پر نہیں دکھاتے، یہ بھی گناہ ہے۔ یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو وضو کے ساتھ معاف ہو سکتے ہیں۔ آپ کپڑے پہنتے، جوتا پہنتے، گھر سے باہر نکلتے، مسجد میں داخل ہوتے، دائیں اور بائیں کا خیال نہیں کرتے، یہ بھی گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ گناہ آپ کے وضو سے معاف کر سکتا ہے۔ آپ جب وضو کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کلی کرتا ہے، اللہ منہ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اپنے ہاتھ اور بازو دھوتا ہے، اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ گناہ کی طرف چل کر گئے، فحاشی اور بے حیائی کے لیے انسان کیوں نہ چل کر گیا ہو، لیکن اس نے گناہ نہیں کیا، وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وضو کے ساتھ اس کے یہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب کچھ گناہ ہیں جو بڑے ہیں، نشہ و اشیاء کا استعمال کرنا، فواحش کا ارتکاب کرنا، اور کچھ گناہ بڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ شرک ہے، وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ او میرے بھائیوں، زکوٰۃ دینے والوں، صدقہ و خیرات کرنے والوں، ہسپتالوں، ڈسپینسریوں کو چلانے والوں، یہ بھی فکر کرنا کہ تمہارے مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ دنیا کے اندر آج سب سے کم محنت جو ہے وہ اللہ کی توحید اور معرفت پر ہو رہی ہے۔ بڑی بڑی کتابیں آج امت کے اندر ایسے مؤلفین بھی ہیں جنہوں نے 150-300 جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھ دی ہیں، لیکن آپ سن کر حیران ہوگے کہ آج بھی سب سے کم محنت قرآن مجید کو پہنچانے پر ہو رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پہنچانے پر ہو رہی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی قرآن مجید ٹھپ ہو گئے، ہماری مسجدوں کے اندر بھی ٹھپ ہو گئے۔ کئی مساجد سے ناظرہ قرآن کی کلاسیں ختم ہو گئیں، اور آج سے 15 سے 20 سال پہلے چلے مساجد کے اندر جا بجا آپ کو ترجمہ القرآن کی کلاسیں ہوتی نظر آتی تھی، آج وہ بھی ختم ہو گئی۔ بے برکتی دیکھیں کہ بے برکتی صرف ہمارے گھروں میں نہیں، ہماری مسجدوں میں بھی برکت نہیں۔ مسجدوں کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر بھی برکت نظر نہیں آتی۔ کفر ہے، انسان نبی علیہ السلام کا، قرآن کا یا سنت کا انکار کرتا ہے، یہ بھی ناقابل معافی جرم ہے۔ معافی مانگے گا تو معافی ملنی۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اسلام سچائی کا دین ہے۔ آپ کے ماں باپ غلط ہوں، آپ سچائی پر ہوں، پھر بھی ان کے سامنے زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ بس حق بات کا نرم الفاظ کے ساتھ اظہار کر سکتے ہیں، تکرار بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ آپ نے ان کے سامنے بات بیان کر دی ہے، باوجود کہ والدین غلط بھی ہوں، آپ ان کی غلطی پر ان کے ساتھ تکرار بھی نہیں کر سکتے۔ والدین کی نافرمانی جو ہے یہ بھی بڑے گناہوں، بڑے سے بڑے گناہوں کے اندر شامل ہے حضرات۔ اور سب سے کڑے گناہ کون سے ہیں؟ کسی مسلمان کی توہین اور تذلیل کرنا۔ یہ کئی گھروں کے اندر برکت نہیں ہوتی، بیماریاں ختم نہیں ہوتی، آزمائشیں اور مصیبتیں نہیں جاتی۔ ان گھر کے باشیوں کی عادت ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی تذلیل کرنا۔
روئے زمین پر سب سے زیادہ عزت جو ہے وہ بیت اللہ کی ہے، اور ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اور لوگ اپنے بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی عورتیں تذلیل کرتی ہیں، توہین کرتی ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے گھروں سے برکت اور خیر جو ہے وہ ختم کر لیتا ہے۔ اب سب سے جو سخت بڑے گناہ ہیں وہ ہے کسی کی توہین کرنا اور کسی کا مال مار لینا، نہ حق مال مارنا۔ وہ بہن کا حصہ ہے یا ماں کا حصہ ہے یا بھائی کا حصہ ہے، اس کو دبا لینا، لوگوں کے مال بیچ کر ان کے پیسے بھی کھا جاتے ہو اور پھر ان کو چکر لگا کر ذلیل کرتے رہتے ہو۔ مسلمان تاجر اور کافر تاجر کے اندر یہ فرق ہے کہ مسلمان تاجر مال بیچتا ہے، پیسے دے دیتا ہے، اور کافر تاجر جو ہے وہ مال بیچ کر پیسے کھا جاتا ہے۔ آپ اپنی تجارتوں کو دیکھیں کہ کیا ہم مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں؟ آپ لوگوں کے مال ڈکار جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حافظ صاحب ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، برکت ہو جائے اور یہ ہمیں نعمت مل جائے۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، ہم مولوی لوگ بھی کم نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ مولوی اور درویش لوگ جو ہیں لوگوں کا مال نہ حق طریقے سے کھاتے ہیں۔ اور کسی کا بھائی مستحق ہے، باتیں کر کر کے اس کی مت مار دیں گے اور زکوٰۃ لے کر خود نکل جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہن بھائیوں کا، ہمارے ددیال ننیال کا، ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے ہمسایوں کا اس میں حق رکھا ہے، تو مولوی سمیت مذہبی جماعتاں ساریاں لوگوں دے مالاں دے اوتے ڈکیتی ماری لگی ہوتی ہے۔ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اچھا کس طرح نہیں دیتے؟ ایک آدمی وہ کہتا جی میرے کاروبار کے اندر 20 لاکھ روپے ہے اور 20 لاکھ ہی میں نے قرضہ دینا ہے، تو مجھ پر زکوٰۃ تو نہیں نا۔ اچھا بھائی تو 20 لاکھ قرضہ دے، قرضہ بھی نہیں دیتا اور زکوٰۃ بھی نہیں دیتا۔ اللہ کی قسم یہ زکوٰۃ اسلام کی ایسی سچائی ہے، آج کے دور میں اگر مسلمان زکوٰۃ دینا شروع کر دیں کوئی بندہ بھی ہمارے اندر غریب نہیں رہے گا، اور جو دیتے ہیں وہ بھی لوگوں کو ذلیل کر کے اے زکوٰۃ ہے جی لے لو۔ کس نے کہا ہے کہ بتا کر زکوٰۃ دینی ہے؟ کس نے آپ کو یہ کہا ہے؟ چھپا کر دینی ہے، اس سے دینی ہے دائیں ہاتھ سے، بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ آپ اس کو مستحق اور ضرورت مند سمجھتے ہیں نا، اور لوگ پھر بڑے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں 5 مرلے دا مکان تے ہے 1 کروڑ روپے دا، زکوٰۃ ان لگ جائے گی؟ کاروبار دا کوئی نہیں بھائی، اسلام چاہتا ہے کہ مکان بیچے روڈ پہ آ جائے پھر اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ کپڑوں پہ بھی لگتی ہے، بچیوں کی شادیوں پہ بھی لگتی ہے۔ یہ معاشرے کا حسن ہے کہ جس کو ہم نے عیب بنا دیا۔ اور پھر میں حیران ہوں ایسے لوگوں پر۔ آپ کسی ہسپتال ڈسپینسری میں بدن کی ضرورت کے لیے زکوٰۃ کی بات کریں نا تو لوگ کہتے ہیں جی کیا کہنے ہیں، اور اگر یہی زکوٰۃ آپ ایمان بچانے کے لیے، توحید اور سنت کے لیے کسی سے بات کر لیں تو لوگ اس کو عیب بناتے ہیں۔ وہ جی مذہبی لوگ یہ مدرسے والے جی دتا کی۔ میرے بھائیوں دوستوں، اب یہ میں نے ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ ذرا میں اپنے گھروں کی جھلک بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری ترجیحات نایاب سے نایاب، عمدہ سے عمدہ کھجوریں ہیں۔ کئی لوگ کھانے پینے کے اتنے شوقین اور ٹھرکی ہوتے ہیں کہ وہ چسکے والی جگہ ڈھونڈ کر نکال لیتے ہیں، جی فلاں چیز فلاں جگہ سے ملتی ہے، لیکن اگر اسے پوچھا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر کون سا وظیفہ، کون سا ذکر سب سے زیادہ کرتے تھے، لوگوں کو نہیں پتا۔
علماء کو بھی نہیں پتا. بھائی ہے بھائی سے ناراض ہے, بیوی سے ناراض ہے, اولادیں ہیں ماں باپ سے ناراض ہے, ہمسایہ ہمسائے سے ناراض ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھنے کے باوجود اپنی عادات کو نہیں چھوڑتے. روزہ رکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں فحاشی کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں لذت کے طریقے جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں. یہ ہمارے روزوں کی ایک حالت ہے. اور بھائی پھر بھی مایوس میں نہیں آپ کو کرتا, میں پھر بھی آپ سے کیا عرض کرتا ہوں بھائی, استغفار توبہ. اگر آپ کے نامہ اعمال میں ان کوتاہیوں کے باوجود توبہ اور استغفار ہے تو آپ خوش نصیب ہیں. اور پھر توبہ کیسے کرنی ہے؟ کوئی بھی گناہ ہے, کوئی بھی گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, بیٹا جی بیٹھ جاؤ, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اس کے بد اثرات ہوتے ہیں, اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے بیماری لگا دیتا ہے, اللہ گناہ کی وجہ سے عافیت کو ختم کر دیتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ عافیت کیا ہے؟ عافیت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے تھے. آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی نعمت کے بعد اگر کسی کے پاس عافیت ہے تو سب سے بڑی نعمت ہے. عافیت ہے, بیماری نہیں ہے, عافیت ہے رزق کی تنگی نہیں ہے, عافیت ہے کوئی مصیبت نہیں ہے, عافیت ہے کوئی آزمائش نہیں ہے, عافیت ہے اللہ نے اس کو گھر بھی اپنا دیا ہے, عافیت ہے اس کے پاس سواری بھی اپنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں جس بندے کے پاس ہے نا دنیا کے اندر ہی سعادت مند ہے, اور 4 چیزیں جس کے پاس نہیں ہے یا چاروں میں سے ایک نہیں ہے اتنا ہی وہ بد نصیب ہے. وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بیوی نیک ہو, اسر یسر میں تنگی میں اس کا ساتھ دینے والی. اللہ کے نبی نے فرمایا گھر بڑا گارو, مہمان بھی آئیں گے, رشتہ دار بھی آئیں گے, اور پھر بچوں اور بچیوں کے رشتے بھی ہوں گے. فرمایا اس کے پاس سواری اچھی ہے, اچھی سواری ہے, تو فرمایا یہ بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کا جو ہمسایہ ہے بہت اچھا ہے. بعض ہمسائے وہ اتنے خبیث ہوتے ہیں کہ وہ ہماری عورتوں پر بھی نگاہ رکھتے ہیں, ہمارے بچوں پر بھی نگاہ رکھتے ہیں. تو فرمایا اچھا جو ہمسایہ ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آپ دیکھیں یہ 4 نعمتیں ایسی ہیں, ان میں سے ایک بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور اگر ہے تو بری ہے, تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی جو ہے وہ کتنی کٹھن اور کتنی مشکل اور کتنی جو ہے وہ مصائب اور آلام تکلیفوں والی ہے. تو اللہ کے بندو ایک کام جو چھوٹا سا ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے تم نہ کرو. وہ کام چھوٹا سا کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا. مانگنی کیسے ہے؟ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, صرف اتنا نہیں کہنا, وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا, گناہوں کے جو بد اثرات ہیں وہ بھی ختم کر دیں. ایک آدمی جو ہے وہ شراب بیچتا ہے, خریدتا ہے, نکالتا ہے, کسی کو یہ طریقہ سکھا دیتا ہے, خود توبہ کر لیتا ہے اور اس کا گناہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نیکی کرے گا اس کو دیکھ کر جو بندہ بھی نیکی کرے گا اس کا اجر بھی نیکی کرنے والے میں جس نے پہل کی ہے اس کو ملے گا. اور جو گناہ کرے گا اور گناہ جو اس کو دیکھ کر گناہ کرے گا اور پھر جو اس کو دیکھ کر گناہ کرے گا, فرمایا آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا, قیامت کی صبح تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کی گردن پر پڑے گا. اب انسان گناہ کرتا ہے, یہ آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں نا, یہ آپ شکلوں والے, یہ بتوں والے جو لائکس
اور ان بٹنوں پہ کلک کرتے ہیں، آپ نے مر جانا ہے، اور یہ چیزیں آپ کے لیے گناہ کے اثرات کے طور پر باقی رہیں گی۔ آج کے دور میں سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے کہ وہ مر جائے اور اس کے گناہوں کی کتاب بھی بند ہو جائے۔ ہم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ مرے اور اس کے گناہوں کی کتاب جو ہے وہ بند ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا خوش نصیب ہے کہ مرے اور گناہوں کی کتاب بند ہو جائے۔ تو معافی کیسے مانگنی ہے؟ اے اللہ میرے گناہ بھی معاف کر، اور اے پروردگار جو گناہوں کے اثرات ہیں وہ بھی ختم کر۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس کا پہلا نام ہے غافر الذنب، گناہ کو معاف کرنے والا، اور اس کا دوسرا نام ہے غفور، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے پیارے نبی میرے بندوں کو خبر دے دے میں بالکل گناہوں کو ختم کر دینے والا، کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ غفور کا معنی ہے کوئی گناہ، کوئی چھوٹا کوئی بڑا چھوڑتا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا تیسرا نام کیا ہے؟ غفار، غافر، غفور، غفار، اور اللہ کو اس کے ناموں کا وسیلہ دینا۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے پکارے اور میرے ناموں کا وسیلہ دے کر مجھ سے مانگے کہ یا اللہ تو رزاق ہے رزق دے، اللہ تو عزیز ہے غلبہ عطا کر، اللہ تو معز ہے عزت عطا کر۔ اسی طرح یا اللہ تو غافر ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تو غفور ہے، تو بالکل معاف کر دے۔ اور اے اللہ تو غفار ہے۔ میرے بھائیوں صرف یہی نہیں، اللہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا ہے قابل التوب، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا ہے انا التواب الرحیم۔ تواب کا کیا معنی ہے؟ تواب کا معنی کیا ہے؟ ہماری زندگیاں، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے دل پر ایک دستک دی تھی کہ ہم نے عذاب قبر سے بھی بچنا ہے، عذاب جہنم سے بھی بچنا ہے، ہم نے جنت میں بھی جانا ہے۔ تو عذاب قبر سے بچنے والا کوئی عمل آپ کو یاد ہے؟ ایک لمحہ کے لیے سوچیں، اگر تو یاد ہے پھر تو ہم عقل مند مومن ہیں اور ہمیں مرنے کی فکر ہے، مرنے کے بعد کی جو مستقل زندگی ہے اس کی بھی فکر ہے۔ اسی طرح آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب غافر ہے، غفور ہے، غفار ہے، تو تواب کیا ہے؟ کیا معنی ہے تواب کا؟ اور کئی لوگ جو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں وہ اس کا معنی کرتے ہیں لوٹنے والا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر آپ کسی کے ساتھ شراکت داری کرتے ہیں، اس کے پاس ملازمت کرتے ہیں، آپ کو بڑی اچھی زندگی ملی ہے، بڑے پیسے آپ کماتے ہیں، بڑی تنخواہ آپ لیتے ہیں، آپ کو کمپنی نے گھر بھی دیا ہے، کار بھی دی ہے، اور پھر اچانک آپ کو آپ کی ملازمت سے نکال دیا جائے، گھر چھین لیا جائے، گاڑی بھی آپ سے لے لی جائے، تنخواہ بھی آپ کی بند ہو جائے، اور آپ کے یار و مددگار ادھر ادھر دیکھیں، نیند نہ آئے، کوئی بات سجائی نہ دے۔ یہ بات یاد رکھے، انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اس کی عادت ہے، اس کو چیزیں سجائی نہیں دیتی۔ تبھی اسلام نے مشورہ رکھا ہے کہ پریشانی آ گئی ہے تو پھر کسی سے مشورہ کر۔ مشورے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہتر چیز کی طرف انسان کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ حضرات اب یہ جو چیزیں ہیں وہ چھین لی گئی ہیں۔ حضرات اسی طرح ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ رزق تنگ کر دیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ عافیت چھین لیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ مصیبت ڈال دیتا ہے،
ہم گناہ کرتے ہیں، بیماریاں ہمیں آ کر پکڑ لیتی ہیں، تو پھر تواب کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معافی دے دے، معافی مل سکتی ہے مجھے؟ اچھا جی معافی مل گئی۔ پھر دوسرا کام ہے یا اللہ اس گناہ کے جو اثرات ہیں وہ بھی میری زندگی سے ختم ہو سکتے ہیں، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، جی ہو گئے۔ یا اللہ جو گناہوں کی وجہ سے میرا نقصان ہوا ہے مجھے اس کی تلافی بھی چاہیے، معافی بھی چاہیے، گناہوں کے اثرات کا خاتمہ بھی چاہیے، اور ان گناہوں کی وجہ سے جو میرے نقصانات ہوئے ہیں اللہ مجھے ان کی تلافی بھی چاہیے۔ یعنی اگر مال سے تو نے مجھے محروم کیا ہے تو وہ دے۔ یہ ہے تواب کا معنی کہ یا اللہ گناہ کی وجہ سے جو برکات اور جو خیر مجھ سے تو نے دور کر دی ہے تو مجھ پر لوٹ آ، مجھ سے اپنا کنیکشن جو ہے وہ بحال کر دے۔ اور اللہ نے یہی کہا ہے انا التواب الرحیم، میں بندے کو معاف بھی کرتا ہوں، گناہوں کے اثرات ختم بھی کرتا ہوں، اور پھر بندے کی نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ کے فضل کی، اس کی رحمت کی، رزق کی بحالی بھی کر دیتا ہوں۔ یہ معنی ہے تواب کا۔ تو آپ نے جب بھی معافی مانگنی ہے یہ تین جملے اللہ سے بولنے، گناہ بھی معاف کر، گناہوں کے بد اثرات بھی ختم کر، اور گناہوں کی وجہ سے جو تو نے مجھے خیر برکت اور فضل سے محروم رکھا ہے وہ بھی دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی قرآن مجید کے اندر کہی ہے، فرمایا اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم بالحسنات۔ یا اللہ 30 سال تک میں گناہ کرتا رہا، نیکی سے محروم رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے 20 سال نمازیں نہیں پڑھی، اب 20 سال اگر نمازیں پڑھتے تو اجر و ثواب ہوتا؟ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا تواب ہے۔ فرمایا اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم بالحسنات، اور میرے بندوں میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، میں وہ ہستی ہوں کہ جو گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں۔ یعنی جس دورانیوں میں آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، آپ نے گناہوں سے معافی مانگی، بد اثرات سے بھی نجات چاہی، اور اللہ کو کہا کہ یا اللہ وہ فضل اور وہ رحمتیں اور وہ نعمتیں بھی عطا کر، تو پھر اللہ تعالیٰ تواب کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ معافی مانگنے کا طریقہ ہے۔ معافی 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 یہ کیا ہے؟ لوگ معافی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جب بھی معافی مانگنی ہے یہ تین باتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ سارا خطبہ بھول جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ان تین باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، دوسرا کام کیا ہے؟ اثرات وہ بھی ختم کروانے ہیں، اور تیسرا جو مال سے، نعمتوں سے، فضل سے، رحمت سے جو نقصان ہوا ہے اللہ اس نقصان کی بھی تلافی کر دے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ۔ اور پھر اس نیت و ارادے کے ساتھ انسان جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، واتوب الیہ یا واتوب الیک، یا اللہ میں تیری طرف لوٹ آیا، میں آن ڈیوٹی ہو گیا بندگی کی تیرے حکموں پر۔ تو اللہ پھر تواب الرحیم۔ میرے بھائیوں دوستوں، اب چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا بہترین مومن کون ہے؟ فرمایا جس کا اخلاق حسنہ، یعنی اخلاق جو ہے وہ اچھا ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں زبان کے بڑے کڑوے ہوتے ہیں، دل کے اچھے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ دل کے بڑے کوڑے ہوتے ہیں، زبان کے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو زبان دراز ہے نا ان کے اندر نفاق ہوتا ہے، یعنی زبان چلانا اور زبان کے ساتھ لوگوں کو فریفتہ کرنا، زبان کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، اور پھر لوگ زبان پر ہی اعتبار کرتے ہوئے لاکھوں روپے اس کو تھما دیتے ہیں، اور پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے۔ زبان
کی چال کے اندر آ کر لوگ جو اچھی جگہ نہیں ہوتی وہاں پر اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتے کر دیتے ہیں. اب کمال کیا ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو اور انسان دل کا بھی اچھا ہو. تو فرمایا کہ یہ جو مومن ہے یہ بہترین مومن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی زبان بھی اچھی ہے اور اس کا دل بھی اچھا ہے. حضرات ہزاروں میں سے ایسے افراد اکا دکا ملیں گے کہ جو زبان سے بھی اچھے ہو اور دل سے بھی اچھے ہو. اور پھر آپ سے پوچھا گیا عقل مند مومن کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنی زندگی کے اندر اپنے مرنے کی تیاری کرتا ہے. اچھا دیکھیے ہم یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں کیا ہم نے اپنا وجود اللہ سے مانگا ہے؟ آپ میں سے کسی نے مانگا ہو کہ یا اللہ مجھے پیدا کر، فلاں برادری میں پیدا کر، فلاں ماں باپ کے ہاں پیدا کر؟ کسی نے مانگا اللہ سے؟ نہیں. ہم میں سے کسی نے بھی اپنا وجود اللہ سے نہیں مانگا. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم موت سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب لقاء، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے بھی ملنا ناپسند کرتا ہے. تو اگر آپ کو اللہ سے ملنا پسند ہے تو ملاقات کے لیے آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ لوگ اپنی بیویوں سے ملنے کے لیے بڑے بڑے کھیکھن کرتے ہیں، دوستوں سے ملنے کے لیے مالی چٹیاں اٹھاتے ہیں، سیاحت کی غرض سے لاکھوں خرچ کرتے ہیں. اللہ سے ملنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا خرچ کیا ہے؟ اللہ سے ملنے کے لیے آپ نے اپنی انا کو ذبح نہیں کیا. آج تک آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکے، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکے. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جو تیاری ہے نا، یہ بھی اس کا بھی ذہن رکھیں کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور میرے بھائیوں دوستو، آخری جو خطبے کی بات ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اتوار کی مغرب سے آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہو جانا ہے. اگر کوئی شخص رمضان کے پہلے 20 دنوں کی طرح آخری عشرہ گزارتا ہے وہ بھی ہلاکت میں ہے. سنت کیا ہے؟ شد میزرہ وایقظ اہلہ. اللہ کے نبی اپنا لنگوٹ کس لیتے تھے، اپنی بیویوں کو بھی سونے نہیں دیتے تھے. حضرات مسجد نبوی کا جو آخری عشرہ ہے میں اس کی جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ساری ساری رات اللہ کے نبی اور صحابہ قیام کرتے تھے، ان کی خواتین بھی قیام کرتی تھی. ہم نے تو اپنی زبان کے چسکوں کے لیے اپنی بیویوں کو آگ کے قریب کر دیا ہے، بس ہمارے لیے بناتی رہو اور ہم کھاتے رہے. یہ نہیں کبھی ہم نے کہا کہ کھانے میں میں صبر کر لوں گا، دونوں مل کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. بچے جو ہیں وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ ساری رات جاگتے تھے. تاک راتوں کے اندر غسل کیا جاتا تھا، نئے کپڑے، عمدہ عمدہ لباس صحابہ تابعین سلف صالحین پہنتے تھے. کیا پتہ نہیں آج کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو. وہ خوشبوئیں لگاتے تھے. عید سے بڑھ کر تیاری رمضان کے آخری عشرے کے اندر ان کے اندر نظر آتی تھی. عمدہ لباس پہننا، ساری ساری رات جو ہے وہ قیام کرنا، اور آخری 10 دنوں کے اندر اللہ کے نبی اس طرح صدقہ و خیرات کرتے. دنیا کے اندر صرف ایک شخصیت ہے جس نے بانٹا ہی بانٹا ہے، جن کا نام ہی قاسم ہے. فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا جا رہا ہے، میں محمد رسول اللہ بانٹتا جا رہا ہوں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اپنے علماء کو دیکھ کر کہ ہم علماء بس سمیٹتے ہیں سمیٹتے ہیں سمیٹتے ہیں سمیٹتے ہیں. کیا ہمارے لیے اللہ کے نبی نمونہ نہیں ہے کہ ہم بانٹیں ہم بانٹیں ہم بانٹیں، ہم دیں ہمارا اوپر والا ہاتھ ہو.
جدوں دے اسی پڑھنا شروع کیتا تے مرن تک ساڈا ہاتھ اینجی مر چلے، پوری نہیں پیندی۔ اللہ کے نبی قاسم نام ہے آپ کا، انما انا قاسم، فرمایا میں محمد رسول اللہ بانٹنے والا ہوں، اور عطا کون کر رہے؟ واللہ یعطی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اپنے آپ کو اور اپنے علماء بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خرچ کرنے والے، بانٹنے والے بنو، پھر دیکھو تمہاری زندگی کے اندر کتنی خیر و برکت اور کتنی خوشی آتی ہے۔ یہ جو آخری عشرہ ہے نا، بستر بانٹو، بستر تقسیم کرو، کھانے تقسیم کرو، پیسے تقسیم کرو۔ سوٹ خریدنا چاہتے ہو خریدو، پر ایک سوٹ جو ہے وہ کسی غریب کا اپنے رشتہ داروں میں سے جو ہے اس کے لیے بھی خریدو۔ اپنی بیوی کے لیے خریدنا چاہتے ہو نا، خریدو، لیکن کسی ایک نیک عورت، با پردہ عورت کے لیے بھی جو سفید پوش ہے، جو مانگتے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی خریدو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ آپ کو اپنے بستر کا جواب بھی قیامت کے دن دینا ہوگا، اور خوش نصیب ہے کہ جو اللہ کے ہاں کہے گا، یا اللہ جیسے بستر پہ میں سوتا تھا نا، ویسے بستر پہ میں نے تیرے بندوں کو سلایا ہے۔ اللہ جیسا میں کھاتا تھا میں نے ویسے کھلایا ہے۔ اللہ جس طرح میں چاہتا تھا میری جیب کے اندر 5-5 ہزار کے نوٹ ہوں، اللہ میں نے تیرے بندوں کی جیبوں میں ڈالے۔ یا اللہ جس طرح کا لباس میں اپنی اولاد اور بیوی کے لیے پسند کرتا تھا، اللہ تجھے پتا ہے کہ میں نے تیرے بندوں کو اور تیری بندیوں کو وہ لباس پہنایا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔